اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، مجمع بحرین کی طرف سفر۔ حضرت ابی بن کعب نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تب اللہ عز و جل نے ان پر عتاب فرمایا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف علم کو نہیں لوٹایا تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ فرمایا ایک ٹوکری میں مچھلی رکھ لو، پس جب وہ مچھلی گم ہوگی وہیں وہ بندہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ اور ان کا شاگرد یوشع بن نون دونوں چل پڑے اور انہوں نے ایک ٹوکری میں مچھلی رکھ لی تھی، حتیٰ کہ ان دونوں نے ایک چٹان پر سر رکھا اور وہ دونوں سو گئے۔ وہ مچھلی ٹوکری سے نکلی اور سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ اور یہ بات حضرت موسیٰ اور ان کے شاگرد کے لیے بہت عجیب و غریب ثابت ہوئی تھی۔ وہ دونوں بقیہ رات اور دن چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ پہنچی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 62۔ اس نے کہا بھلا دیکھیے، جب ہم اس چٹان کے پاس آ کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، اور اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے ہی بھلایا تھا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 63۔ اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقہ سے راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا یہی وہ چیز ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے لوٹے۔ سورہ کہف آیت نمبر 64۔ جب وہ دونوں اس چٹان پر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو سلام کیا۔ حضرت خضر نے کہا تمہاری زمین میں سلامتی کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا بنو اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت موسیٰ نے کہا آیا میں آپ کی اس شرط پر پیروی کروں کہ آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے آپ اس علم کی مجھے بھی تعلیم دیں؟ حضرت خضر نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 66 اور 67۔ اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کے علم سے ایسا علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کے پاس ایسا علم ہے جو اس نے آپ کو سکھایا ہے، اس کو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 69۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ ان کے پاس کشتی نہیں تھی۔ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ ان کو سوار کر کے لے جائیں۔ انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور بغیر اجرت کے ان کو سوار کر لیا۔ پھر ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے بیٹھ گئی، اور اس نے سمندر میں 1 یا 2 چونچیں ماری۔ پس خضر نے کہا مجھے اور تمہیں علم دینے سے اللہ کے علم میں صرف اتنی کمی ہوتی ہے جتنی اس چڑیا کے سمندر میں چونچ مارنے سے کمی ہوتی ہے۔ پھر حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ان لوگوں نے بغیر اجرت کے ہم کو کشتی میں سوار کیا، اور آپ نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا تاکہ آپ اس پر بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں۔ حضرت خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا آپ اس چیز پر میری گرفت نہ کریں جو میں بھول گیا ہوں۔
سورہ کہف آیت نمبر 72 اور 73۔ پس پہلی بار حضرت موسیٰ سے بھول ہو گئی، پھر وہ دونوں چل پڑے۔ پس انہوں نے دیکھا ایک لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر نے اوپر سے اس کے سر کو پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا سر الگ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے قصور شخص کو کسی جان کے حق کے بغیر قتل کر دیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 74۔ حضرت خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ سورہ کہف آیت نمبر 75۔ ابن اینیا نے کہا اس جملہ میں پہلے جملے سے زیادہ تاکید ہے۔ پھر وہ دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے اور ان بستی والوں سے کھانا مانگا۔ پس انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو گرتے ہوئے دیکھا تو ان دونوں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 77۔ آپ نے فرمایا حضرت خضر نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے کھڑا کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کام پر ان سے اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر نے کہا اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 77 اور 78۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے۔ ہماری خواہش تھی کہ حضرت موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے حتیٰ کہ ان دونوں کے مزید واقعات بیان کیے جاتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔